میرے خالو جن کا انتقال چند سال پہلے تقریباً 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اب سے 60-70 سال پہلے ریاست ٹونک میں بطور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس تعینات تھے۔ تو یہ نواب ابراہیم علی خان کا دور تھا، جو تقریباً 60 سال راجپوتانہ کی ریاست ٹونک کے نواب رہے۔ خالو صاحب نے اپنی رہائش صاحبزادہ یونس خان کی حویلی میں رکھی۔ مشہور تھا کہ اس حویلی میں جنات کا اثر ہے اور 15 سال سے خالی پڑی تھی۔ آخری کرایہ دار کو کوٹھے سے نیچے پھینک دیا گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو خالو صاحب نے جب اس حویلی میں رہائش رکھنے کا ارادہ کیا تو صاحبزادہ یونس خان کی بیوی نے بہت منع کیا اور دروازے کے پیچھے سے اپنی چٹیاں نکال کر کہا کہ اس کی لاج رکھ لیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ مگر خالو صاحب نے ان کو اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ ان کو ایسا واقعہ نہ پیش آئے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی زمانے میں خالو صاحب کی ڈیرہ غازی خان میں ایک صاحب کمال عامل مولوی عبداللہ خان سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے خالو صاحب کو چلہ کشی کا ایک ایسا عمل بتایا جو جنوں سے متعلق تھا۔ تو خالو نے وہ عمل پورا کر لیا تھا، اگرچہ اس کے دوران ان کو بہت ڈرایا گیا۔ تو اس عمل کے مکمل کرنے کا یہ اثر ہوا کہ جس مکان میں جن وغیرہ ہوتے خالو صاحب پر ظاہر ہو جاتے اور ان کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ تو ویسے خالو صاحب ایک عابد اور زاہد اچھے انسان تھے۔ تو ٹونک کے شہر میں مذکورہ حویلی 3 منزلہ تھی۔ خالو صاحب درمیانی منزل میں قیام کیا، نیچے کی منزل میں ان کا گھوڑا بندھا رہتا اور اس کا جو گھوڑے کا رکھوالا وہ بھی وہاں رہتا تھا۔ تو خالو صاحب کا جو اردلی کانسٹیبل نظر محمد بھی نچلی منزل میں رہتا تھا۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ ابتدائی شب میں خالو صاحب کو سر درد کی شکایت ہوئی، تو انہوں نے ایک پیالی میں تیل ڈالا اور اسے پلنگ کے سرانے کے قریب رکھ دیا اور اپنے اردلی نظر محمد خان کو آواز دی تاکہ وہ آ کر ان کے سر میں تیل ڈال دے۔ تو خالو صاحب کے اہل و عیال اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ نظر محمد خان کو آواز دی کہ وہ اوپر آ کر ان کے سر میں تیل لگا دے۔ خالو صاحب کے اہل و عیال موجود نہ تھے۔ نظر محمد نے غالباً آواز نہ سنی اور نہ آیا، مگر خالو صاحب نے محسوس کیا کہ کوئی عورت ان کے سرہانے آ کر بیٹھی اور ان کے سر پر تیل لگا رہی ہے اور اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ چوڑیاں بھی کھنکتی ہیں۔ کچھ دیر وہ عورت تیل لگاتی رہی، حتیٰ کہ خالو صاحب کا سر درد بھی جاتا رہا۔ پھر ایک بار خالو صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس پر وہ عورت تیز رفتاری سے سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزل پر چڑھ گئی۔ اس کے فرار ہونے پر خالو صاحب نے بلند آواز دے کر کہا، دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا۔ کچھ روز بعد ایسا ہوا کہ خالو صاحب نہانے کے لیے جو تہمت باندھ کر غسل خانے میں گئے، جس کے دروازے پر پردہ پڑا تھا، تو پانی زیادہ گرم تھا۔ تو خالو صاحب نے آواز دی کہ نظر محمد ٹھنڈا پانی دے جاؤ۔ اس تک تو آواز یہ پہنچی یا نہ پہنچی، مگر غسل خانے کے اندر دروازے کے پردے کے پیچھے سے ایک عورت کا ہاتھ نکلا جس میں ٹھنڈے پانی کا لوٹا تھا۔ تو خالو صاحب نے لوٹا لیا اور ہاتھ واپس چلا گیا۔ خالو صاحب نے یہ ٹھنڈا پانی گرم پانی میں ملایا اور دانستہ لوٹا ذرا دور تاک میں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد ہی پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لوٹا واپس کیا جائے۔ تو خالو صاحب نے کہا کہ لوٹا نہیں ملتا۔ اس پر وہ بازو ذرا لمبا ہو کر تاک تک پہنچ گیا اور لوٹا لے کر واپس چلا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ خالو صاحب جب قرآن شریف پڑھتے تو قریب سے کسی عورت کی خوش الہانی سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی۔ کچھ دن یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ عورت ظاہر ہو گئی۔ خالو صاحب قرآن شریف پڑھتے تو وہ بھی قریبی اب بیٹھی اور قرآن شریف پڑھتی نظر آتی۔ پھر وہ خالو صاحب کے پاس آنے لگی اور ان سے مانوس ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام بلقیس ہے، میں قوم جنات سے ہوں، بیوہ ہوں اور اس حویلی کے تہ خانے میں میرا مسکن ہے۔ خالو صاحب فرماتے ہیں کہ بلقیس جنی ایک جوان اجلے رنگ کی صحت مند عورت تھی اور پٹھانی سی معلوم ہوتی۔ لباس اوسط درجے کا ہوتا، جس میں پردہ پوشی کا پورا لحاظ ہوتا، اور وہ ایک مہذب اور باحیا جنات کی بیٹی تھی۔ خالو صاحب کہتے ہیں کہ وہ بالکل انسانوں جیسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی، اور جب تک وہ خالو صاحب کے سامنے بیٹھی ہوتی تو ان پر اس کا روب رہتا اور وہ دہشت سی طاری رہتی۔ ایک مرتبہ خالو صاحب نے اس سے کہا کہ سنا ہے جنات کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوتی۔ تو اس نے جواب میں اپنے انگوٹھے کو دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ کر کہا، نہیں، میرے انگوٹھے کی ہڈی تو موجود ہے۔ رفتہ رفتہ ٹونک میں یہ بات مشہور ہوگی، خالو صاحب کے پاس جنی آتی ہے یا جن زادی۔ ابراہیم علی خان صاحب جو والی ٹونک کے ایک ماموزاد بھائی صاحب عبداللہ حمید خان تھے، جو بڑے بہادر تھے اور شیر کا شکار بغیر مچان کے کرتے، اور آخر میں ایک شیر نے ہی ان کی زندگی کا خاتمہ کیا۔ تو ان صاحبزادہ عبدالحمید خان نے، جو انکم ٹیکس کمشنر تھے، خالو صاحب سے ضد کی کہ مجھے آپ وہ جن زادی دکھا دیجئے۔
تو پہلے تو خالو نے انکار کیا، مگر جب ان کا اصرار زیادہ بڑھا تو کہا کہ میں اس سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا۔ تو بلقیس جن زادی سے خالو صاحب نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کے سامنے آ جاؤں گی۔ چنانچہ عصر کا وقت مقرر ہوا اور صاحبزادہ عبدالحمید، ان کا ایک شکاری ساتھی اور ایک سفید ریش حافظ صاحب خالو کے پاس آئے۔ خالو صاحب کے کہنے پر سب پہلے نماز سے فارغ ہوئے اور پھر خالو صاحب ان کو تیسری منزل پر لے کے گئے تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ وہاں پہلے سے کوئی عورت چھپا رکھی ہے۔ پھر واپس آ کر وہ تینوں ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور سامنے چارپائی پر خالو بیٹھ گئے اور انہوں نے مقررہ اشارے کے مطابق چند بار تالی بجائی۔ تالی بجاتے ہی بلقیس جن زادی نمودار ہوئی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اس کو دیکھ کر حافظ صاحب نے تو فوراً سر نیچے جھکا لیا اور صاحبزادہ صاحب کا جو شکاری ساتھی تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور صاحبزادہ عبدالحمید پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے خالو کا گھٹنا پکڑ لیا اور ان کا تمام جسم کانپنے لگا۔ خالو صاحب نے ان کی یہ سراسیمگی دیکھ کر بلقیس جن زادی کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ درمیانی سیڑھیوں سے مڑ کر واپس چلی گئی۔ خالو صاحب نے سواری میں صاحبزادہ عبدالحمید خان کو، جن کی دہشت کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا، واپس ان کے گھر بھیجا۔ نواب ابراہیم علی خان کو اس واقعے کا علم ہوا تو خالو کو بلا کر بہت ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم چاہتے تھے کہ عبدالحمید خان مر جائے اور تم کو اس کی جگہ مل جائے؟ تو خالو بیان کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب وہ رات کو شہر کا گشت کرنے جاتے تو بلقیس جن زادی بھی ساتھ ہوتی۔ ایک مرتبہ رات کے پچھلے پہر وہ سڑک پر گشت کر رہے تھے اور پیچھے بلقیس جن زادی تھی۔ ایک جگہ سڑک پر ایک پولیس کا سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ وہ اندھیرے میں بلقیس جن زادی کو ٹھیک طور پر نہ دیکھ سکا اور اس نے یہ سمجھا کہ وہ خالو کا اردلی کانسٹیبل نذر محمد خان ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، خان ذرا بیڑی تو دینا۔ یہ کہہ کر اس نے بلقیس جن زادی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خالو صاحب واپس آ گئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ صاحبزادہ یونس کا لڑکا گھبرایا ہوا خالو کے پاس ان کے دفتر میں آیا اور کہا کہ فوراً میرے ساتھ گھر چلیے۔ خالو صاحب جب اس حویلی میں داخل ہوئے تو صحن اور برآمدے میں کچھ خون پڑا ہوا تھا اور ایک کمرے میں دیوار اور چھت پر خون کے دھبے پڑے تھے۔ خالو کہتے ہیں کہ میں نے چوکی کے نیچے اس خیال سے دیکھا کہ کہیں صاحبزادہ یونس کی بیوی کے مارنے سے کوئی کنیز مر تو نہیں گئی، مگر وہاں کوئی لاش موجود نہ تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک آندھی آئی، اس کے بعد دیکھا تو صحن میں انار کا پودا اکھڑا پڑا تھا اور کمرے اور برآمدے وغیرہ میں خون کے چھینٹے نظر آئے۔ بعد میں جب اس واقعے کا ذکر خالو نے بلقیس جن زادی سے کیا تو اس نے بتایا کہ یہ جنوں کے 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حویلی کی یہ حالت ہوئی۔ میں نے خالو صاحب سے پوچھا کہ کبھی کوئی چیز بھی آپ نے بلقیس سے منگوائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ خشک سالی کے سبب گھاس کی قلت تھی تو ایس پی محمد حنیف نے کافی گھاس جمع کر لی، مگر ان کی گھاس کم ہونے لگی۔ اس پر انہوں نے گھاس پر رنگ کے چھینٹے ڈلوا دیے تاکہ دوسری جگہ شناخت کر لی جائے۔ ادھر خالو کے جو وہ گھوڑے کا رکھوالا تھا اس نے کہا کہ وہ گھاس موجود تھی جس پر رنگ کے چھینٹے پڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا چور پکڑ لیا۔ تو اس ملازم نے کہا کہ میں تو آپ کے یہاں سے نہیں لایا، یہ گھاس تو کافی عرصہ ہوا ہم نے خود خریدی جو اب تک چل رہی ہے۔ بعد میں بلقیس جن زادی نے خالو صاحب سے کہا کہ چونکہ گھاس کی کمی تھی اور محمد حنیف نے مفت میں گھاس منگوائی تھی، لہٰذا آپ کے لیے گھاس ہم منگوا دیتے ہیں۔ جب تک خالو صاحب اس حویلی میں رہے وہ بلقیس جن زادی آتی رہی۔ پھر جب دوسرے مکان میں وہ منتقل ہو گئے تو بلقیس جن زادی نے بھی آنا بند کر دیا۔ تو خالو صاحب یہ بھی سناتے تھے کہ جب ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا تو اس کے بعد رحیم یار خان پنجاب کے شہر میں آ کر رہنے لگے، کیونکہ وہاں ان کے بڑے بھائی محمد حسین جو اب فوت ہو چکے تھے وہ رہتے تھے۔ تو ایک روز کسی کام سے وہ دیہات کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برگد کے درخت کے نیچے ایک جنازہ رکھا ہے اور اس کے قریب تقریباً 40 یا 30 آدمی بیٹھے ہیں۔ تو خالو بھی ایک سرے پر بیٹھ گئے اور قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو اس نے قریب کے دوسرے آدمیوں کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی کہ ان سے پوچھو۔ تو اس سے پوچھا تو اس نے تیسرے آدمی کی طرف اشارہ کر دیا۔ خالو صاحب نے جھک کر تیسرے آدمی سے پوچھا تو وہ سب آدمی اور جنازہ ایک بار غائب ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ سب جنات تھے اور خالو صاحب کا خیال تھا کہ وہ جنازہ بلقیس جن زادی کا تھا۔